السلام علیکم، ویلکم ٹو ایگزام بورڈ اکیڈمی. سو بیسیکلی ہم پہلے چیپٹر کو الیبریٹ کر رہے تھے اور ہم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 1 آپریٹنگ سسٹم. سو آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے پروسیس مینجمنٹ ان آپریٹنگ سسٹم. تو بیسیکلی ہم دیکھیں گے پہلے کہ پروسیس ہے کیا، تبھی اس کی مینجمنٹ پڑھیں گے نا کہ آپریٹنگ سسٹم اسے مینیج کیسے کرتا ہے. Operating system is responsible for managing all the program that run on a computer. کہ آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام ہیں کمپیوٹر میں رن ہو رہے ہیں، یعنی کوئی بھی کام، اس کو جو ہے مینیج کر رہا ہے. ان دس کانٹیکس دیز رننگ پروگرام آر کالڈ، اس جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کیلکولیٹر میں اوپن کر رہی ہوں، جو بھی پروگرام میں رن کر رہی ہوں اسے ہم کیا کہیں گے، پروسیس. اب پروسیس مینجمنٹ کیا ہے، وہ انشور کرے گی کہ دیٹ ایچ پروسیس، یعنی کوئی بھی کام ہے، کوئی فائل اوپن کی ہے، کوئی میں نے کیلکولیٹر اوپن کیا، گیٹ دا ریسورسز، مجھے میموری مل سکے، جو بھی چیزیں مجھے ضرورت ہے وہ مل سکے. اٹ نیڈس ایون وین ملٹیپل پروسیس آر ایکٹیو. حالانکہ اگر میں ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ کام کر رہی ہوں تب بھی مجھے میری ساری چیزیں مہیا ہو رہی ہوں. میں میوزک میرا چل رہا ہو، ایٹ اے ٹائم میں کیلکولیٹر استعمال کر رہی ہوں، سائڈ پہ میری کوئی لوڈنگ ہو رہی ہے، کوئی چیز ڈیلیٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. پروسیس مینجمنٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جاب آف این آپریٹنگ سسٹم. یہ بہت امپورٹنٹ جاب ہے بیکاز اٹ انشور آل پروسیس رن اسموتھلی وداؤٹ ڈسٹربنگ ایچ ادر. ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر میں کوئی فائل اوپن کر رہی ہوں اور لیکن یہ ہے کہ میرے میوزک میں اس کا کوئی انٹرپٹ نہ ہو، کوئی میں گیم کھیل رہی ہوں تو اس میں انٹرپٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پروسیس مینجمنٹ انشور کرتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں پروسیس لائف سائیکل کیا ہوتی ہے. یہ پروسیس مینجمنٹ کا ہی پارٹ ہے. تو پروسیس لائف سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے فرسٹ اسٹیپ ہے کریٹ کرنا، کوئی بھی پروسیس کریٹ ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ ہے ایگزیکیوٹ، اس کو عمل میں لے کر آنا، اور ٹرمینیشن. فار ایگزامپل میں نے کوئی پکچر اوپن کرنی ہے، میں نے کلک کیا تو وہ کریٹ ہو گیا، اور ایگزیکیوٹ وہ پکچر میری اوپن ہو گئی. پھر بعد میں نے کراس پہ کلک کر دیا تو ٹیب کیا ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا. اسی طریقے سے پروسیس لائف سائیکل میں یہی 3 اسٹیجز ہیں. فرسٹ ہے کریشن، نیکسٹ ایگزیکیوشن، ٹرمینیشن. یہی جو میں نے آپ کو بتایا. کریشن دس ہیپن وین یو اسٹارٹ اینی پروگرام. میں نے کچھ بھی اوپن کیا، لائک ایم ایس ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا، میں نے پکچر اوپن کیا. نیکسٹ دا آپریٹنگ سسٹم لوڈ دا پروگرام. آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا، کمانڈ بھیجے گا کہ یہ بندہ ایم ایس ورڈ اوپن کرنا چاہ رہا ہے انٹو میموری اینڈ گیو اٹ دا ریسورس. تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا، مجھے اوپن کر کے دے دے گا، لائک سی پی یو ٹائم، سی پی یو کا ٹائم دے دے گا مجھے، میموری دے دے گا، اٹ نیڈ جو بھی مجھے ضرورت ہے. نیکسٹ ہے ایگزیکیوشن. کیا ہوتی ہے، دا پروسیس از ایکٹیولی رننگ اینڈ پرفارمنگ ٹاسک افیکٹولی. کوئی گیم اوپن کی ہے، کوئی میں نے فائل اوپن کی ہے، ایم ایس ورڈ اوپن کی ہے، فوراً اوپن بھی ہو جائے اور اپنا کام اسی طریقے سے دے رہا ہو جیسے آلریڈی دیتا تھا. نیکسٹ ہے ٹرمینیشن. اب کیا ہوا، میرا کام پورا ہو گیا، میں نے اس کو کلوز کر دیا. دا پروسیس فنیشز اٹ ٹاسک اینڈ از کلوزڈ بائی دا یوزر اور دا سسٹم. تو آپریٹنگ سسٹم فری دا ریسورسز، وہ کیا کر دے گا، جو چیزیں میں اب عمل میں لے کر آئی تھی، میں نے سی پی یو کا ٹائم لیا، میموری لی، اب ان کو فری کر دیا کہ آپ دوسرے کام کر سکیں. سو دے کین بی یوز بائی ادر پروسیس، تاکہ دوسرے پروسیس اس کو یوز کر سکیں. نیکسٹ ہے ہمارا، اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، پروسیس لائف سائیکل آف اوپننگ اے ویب براؤزر. میں نے کوئی گوگل کھول رہی ہوں موبائل میں، ٹھیک ہے، یا گوگل کروم کھول رہی ہوں میں کمپیوٹر میں. پہلا کیا ہوگا کام، کریشن. میں نے کیا کیا، کلک کیا گوگل کروم پر. begin when the user click the browser icon. The operating system load the program. آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا، پروگرام لوڈ کرے گا انٹو میموری اینڈ الوکیٹ دا ریکوائرڈ ریسورسز. اور بتائے گا کہ بھئی یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، کروم اوپن کرنا چاہتا ہے. نیکسٹ ہے ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن کے پروسیس میں کیا ہوگا، دا براؤزر پرفارم ٹاسک سچ ایز لوڈنگ ویب پیجز. یعنی دیکھیے میں نے کروم پہ یا گوگل پہ آپ جب کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا، مختلف آپشنز آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایگزیکیوشن کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو ویب پیجز شو کر رہے ہیں. ویب پیجز کا مطلب یہ، گوگل پر آپ جب کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، جو بھی چیز آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم ویب پیجز کہتے ہیں. ڈسپلےنگ میڈیا اینڈ رسپونڈنگ ٹو یوزر ایکشنز. ٹرمینیشن کیا ہے، اکر وین دا براؤزر کلوز. میں نے کراس پہ کلک کیا تو آپریٹنگ سسٹم اسٹاپ دا پروسیس اینڈ ریلیز اٹس ریسورسز فار ادر یوزر. آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا، وہ براؤزر، وہ گوگل بند کر دے گا. کلک کیا، ایگزیکیوٹ کیا اور ٹرمینیٹ اینڈ کر دیا. نیکسٹ ہمارا ملٹی ٹاسکنگ اینڈ کنکرنسی. ماڈرن آپریٹنگ سسٹم کین مینیج مینی پروسیس. جو ہمارا ماڈرن آپریٹنگ سسٹم ہے ابھی جو ہم یوز کر رہے ہیں، کین مینیج مینی پروسیس. وہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے پروسیس کر سکتے ہیں. آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، ایٹ اے ٹائم بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں. سو ایفیشینٹلی دیٹ اٹ اپیئر دے آر آل رننگ ایٹ دا سیم ٹائم. کہ ہمیں ایسا شور ہوتا ہے
کہ جو سارے کام ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہے ہیں. اب ملٹی ٹاسکنگ کیا ہے؟ تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے الاؤ کرتا ہے مور دین ون پروگرام. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سانگس بھی سن رہی ہوں, میں گیم بھی کھیل رہی ہوں, ٹھیک ہے, ٹو بی اوپن. تو یہ جو ایٹ اے ٹائم 2 کام یا 3 کام یا جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تو ایک آپریٹنگ سسٹم الاؤ کرے گا تبھی یہ ہوگا. اینڈ یوزیبل بائی اے سنگل یوزر. میں موبائل چلا رہی ہوں تو میں سنگل یوزر ہوں اور میں ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سارے کام کر رہی ہوں. یو کین ایزیلی سوئچ بٹوین دیم وین ایور یو نیڈ. اب ہو سکتا ہے میں نے گانا چینج کرنا ہے, وہ ویسے تو آٹومیٹکلی بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں سوئچ کر لوں گی, ٹھیک ہے, وہاں پر چلی جاؤں گی, واپس اپنے کام پر آ جاؤں گی. ایگزامپل, یو کین لسن ٹو میوزک, کیپ اے ڈاکومنٹ اوپن. آپ گانا بھی سن سکتے ہیں, ڈاکومنٹ کو اوپن بھی کر سکتے ہیں, گوگل پہ کچھ سرچ بھی کر سکتے ہیں, براؤز ان دا انٹرنیٹ, موونگ بٹوین دیم ایز نیڈیڈ. اور جب چاہے آپ میوزک کی طرف چلے جائیں, ڈاکومنٹ یا براؤزر کی طرف چلے جائیں. نیکسٹ ہے کنکرنسی. So more than one process is active at the same time in an operating system, but the CPU process them one by one in extremely fast cycle. Concurrency کا مطلب یہ ہے کہ سیم ٹائم پہ ایک سے زیادہ پروسیس اوپن ہو رہے ہیں اور سی پی یو کو ہم کیا کر رہے ہیں, بٹ دا سی پی یو پروسیس دیم, لیکن سی پی یو انہیں ون بائی ون کام کر رہا ہے اس پر, ٹھیک ہے. ایگزامپل کے طور پر لائک اے شیف پریپیئرنگ 3 ڈشز. ایک آدمی شیف ہے, وہ 3 ڈشز تیار کر رہا ہے. اب میں نے یہاں پر 3 پروسیس ہے نا, وہ 3 ڈشز ہیں. ورکنگ آن ون فار اے شارٹ ٹائم. اور ایک بندہ ہے اور کیونکہ اس کے پاس کم ٹائم ہے تو وہ کیا کرے گا, ایک ہی کام پہلے کرے گا, ٹھیک ہے. دین موونگ ٹو نیکسٹ. اس نے پہلے ایک کام کیا, پھر وہ دوسرے کام پر گیا, پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اس نے, پھر اس کام پر آیا, پھر اس کام پر گیا. دا سی پی یو سوئچز بٹوین پروسیس سو ریپڈلی دیٹ دا یوزر ڈز ناٹ نوٹس اینی ڈیلے. کہ سی پی یو کیا کر رہا ہے, پہلے وہ کام پھر وہ کام, یعنی جو ضرورت کے مطابق وہ ریپیٹ اس نے کیا. تو سی پی یو اتنا فاسٹ چلے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو ہمارے سی پی یو نے پہلا کام کیا پھر دوسرا کام کیا. جیسے شیف نے پہلے ڈش بنائی, پھر دوسری, پھر تیسری. اب اتنی فاسٹ بنائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کسٹمر کو. ویسے سی پی یو اتنا ریپیٹیڈلی اور اتنا مطلب فاسٹلی کام کرے گا, ریپڈلی, کہ ہمیں یوزر کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نیکسٹ, پروسیس شیڈولنگ کانسیپٹ کیا ہے. وی لرن دیٹ مینی پروسیس کین بی ان پروگرس ڈیورنگ دا سیم ٹائم پیریڈ. اب ہمیں پتہ چل گیا ایٹ اے ٹائم بہت سے پروسیس چل رہے ہیں, بٹ دا سی پی یو ورکس آن دیم ون ایٹ اے ٹائم. لیکن سی پی یو کیا کرتا ہے, اس پر ایک کام پر ایٹ اے ٹائم ورک کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا فاسٹ رن کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یوزر کو پتہ ہی نہیں چلتا. سنس دا سی پی یو کین ناٹ رن آل پروسیس ایٹ دا سیم ٹائم. یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سی پی یو ایٹ اے ٹائم سارے پروسیس پہ کام نہیں کر سکتا. آپریٹنگ سسٹم مسٹ ڈیسائڈ. آپریٹنگ سسٹم کو ڈیسائڈ کرنا پڑتا ہے وچ پروسیس شوڈ رن فاسٹ, کہ کس پروسیس کو ہمیں فاسٹ رن کریں. ہاؤ لانگ ایچ پروسیس شوڈ رن, کہ ہر پروسیس, ہر کام کو کتنا ٹائم لگے گا. اب یہ سارا کہ کون سا پروسیس سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اس پروسیس کو کتنا ٹائم لگے گا, اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, شیڈیولنگ. تو سی پی یو کیا کر رہے, سی پی یو کین ناٹ رن آل پروسیس ایٹ دا سیم ٹائم. ایٹ اے ٹائم یہ سارے پروسیس رن نہیں کر سکتا, تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو کون سا پروسیس سب سے پہلے رن ہوگا اور ہر پروسیس کو کتنا ٹائم لگے گا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, شیڈولنگ. دیر آر ڈفرینٹ شیڈولنگ میتھڈ یوز بائی آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم مختلف میتھڈ استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. راؤنڈ رابن ہو گیا, فرسٹ ان فرسٹ ہو گیا. تو لیکن اب ہم یہاں پر ہم اس چیپٹر میں وی ول ایکسپلور اونلی ون آف دا سمپلسٹ شیڈولنگ ٹیکنیک. سب سے آسان والی اور سمپل والی ٹیکنیک وہ ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو سروس. جیسا پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلے جو آئے پہلے آئیں پہلے پائیں. تو پہلے جو آئے ہیں وہ سب سے پہلے انہیں سروس دی جا رہی ہے, پھر جو نیکسٹ آئے گا اس کو سروس ملے گی. فرسٹ کم فرسٹ سرو, پہلے آئیں پہلے پائیں. In the first come first serve method, the CPU process tasks in the exact order they arrive. یعنی جیسے وہ ارائیو ہوئے تو اس آرڈر میں ان کو ملے گا. یعنی دیکھیں, جو پہلا بندہ آیا ہے اسے سب سے پہلے سروس ملے گی, پھر جو دوسرا بندہ آیا وہ پہلے بندے کے سروس ختم ہونے کا انتظار کرے گا, پھر اس کو سروس ملے گی. دا فرسٹ پروسیس ٹو ارائیو از کمپلیٹڈ فرسٹ. یعنی پہلا جو پروسیس ہے اس کو پہلے کمپلیٹ ہونا پڑے گا. اینڈ دا نیکسٹ پروسیس اسٹارٹ اونلی آفٹر دا پریویس ون فنش. اور جو پہلا پروسیس ختم ہوگا پھر جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ویٹ تب تک کر رہا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو رہا, پھر اس کی باری آئے گی.
एग्जाम्पल लाइक अ क्यू एट अ शॉप काउंटर. एक शॉप काउंटर है, उसमें क्यू है, लाइन बनी हुई है. अब फर्स्ट कस्टमर इन लाइन इज सर्व फर्स्ट, उसको पहले सर्व किया गया, देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन, फिर जितनी भी लाइन है. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, लेट अस सम simple data to let's use some simple data to see how first come first service scheduling works in practice. तो प्रैक्टिस में ये किस तरीके से वर्क करता है. अब हमारे पास प्रोसेस आईडी दी है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है. जो प्रोसेस 1 है वो 0 सेकंड पे अराइव हुआ है. जो प्रोसेस 2 अगला बंदा वो 1 सेकंड पे, प्रोसेस 3 है वो 2 सेकंड पे अराइव हुआ. अब क्या हुआ, जो पहला बंदा है उसको 5 सेकंड लगेंगे काम, उसका 5 यानी पहला प्रोसेस को 5 सेकंड लगेंगे. दूसरा जो है उसको 3 सेकंड लगेंगे और तीसरा जो है उसको 2 सेकंड लगेंगे. तो अब उन्होंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिए. नेक्स्ट हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को थॉरली. अब जो 0 सेकंड पर आया है, अब क्योंकि उसको 5 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने में, तो 0 से 5 तक हमारा टाइम जो है वो किया. अब हमने कहा जो सेकंड प्रोसेस है वो आया तो 1 सेकंड पर है, लेकिन उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड पे. तो अब ऑलरेडी हमारे 5 सेकंड लग चुके हैं. तो P2 अराइव वाइल P1 इज स्टिल रनिंग. P2 आया है लेकिन P1 अभी भी रन हो रहा है, तो P2 को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस 2 को, सेकंड प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा. अब जो सेकंड प्रोसेस ने वेट किया कर रहा है, तो अब P3 भी अराइव हो गया. बट P1 क्या हो रहा है, फिर भी वो अपना काम अभी कर रहा है, इज़ ऑलरेडी वेटिंग. अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में क्या होगा, P3 को भी वेट करना पड़ेगा किसका, कि प्रोसेस 1 का काम हो, प्रोसेस 2 का काम हो, कि वो काम कंप्लीट कर लें, फिर P3 की बारी आएगी. अब पहले 5 सेकंड में P1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया. CPU नाउ स्टार्ट प्रोसेस 2. अब P1 का काम कंप्लीट हो गया पहले 5 सेकंड में. अब प्रोसेस 2 5वें सेकंड से काम करना शुरू करेगा, विच नीड 3 सेकंड. अब P2 को हमने क्या कहा था, कितने टाइम लगेगा, उसको 3 सेकंड लगेंगे. तो 5 से लेकर 3 ऐड किया तो 8 सेकंड हो गए, ठीक है. तो प्रोसेस 2 को 5 से 8 सेकंड तक टाइम लगेगा. अब नेक्स्ट एट 8 सेकंड यानी 8वें सेकंड पे P2 का काम क्या हो गया, फिनिश. तो CPU नाउ स्टार्ट P3. अब तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, विच नीड 2 सेकंड. हमने यहाँ ऊपर देखा कि P3 को 2 सेकंड्स लगेंगे. तो द CPU नाउ स्टार्ट्स प्रोसेस 3 विच नीड 2 सेकंड्स. क्योंकि अब CPU ने तीसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, मतलब तीसरे प्रोसेस को हमने देखा था कि जो तीसरा प्रोसेस है उसको 2 सेकंड लगेंगे. अब पहला प्रोसेस 0 से 5 सेकंड से लगा, दूसरे प्रोसेस को 5 से 8 सेकंड, और तीसरे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, तीसरे प्रोसेस स्टार्ट होगा और रन होगा 8 से 10 सेकंड के दरमियान. अब हमने ऑब्जर्व किया कि इवन दो जो तीसरा प्रोसेस है वो उसको थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो फिर भी प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का वेट करेगा कि वो काम करें, क्योंकि जो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है वो प्रोसेस 3 से अर्लियर आए. दिस इज़ वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस. क्योंकि ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है कि अगर शॉर्टर टास्क डिले हो सकते हैं, बेशक वो तब डिले हो सकते हैं इफ़ दे अराइव आफ्टर लॉन्गर वन. अगर वो वाला टास्क लंबे टास्क के बाद आया है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको कम देर लगेगी, लेकिन वो अपने टाइम के मुताबिक ही काम करेगा. ये चार्ट है, इसकी मदद से हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस जो हमने अभी एग्जांपल देखी है उसको समझेंगे. कि प्रोसेस 1 आया 0 सेकंड पे, प्रोसेस 2 आया 1 सेकंड पे, प्रोसेस 3 आया 2 सेकंड पे. अब प्रोसेस 1 को 0 से लेकर 5 तक टाइम लगेगा, और प्रोसेस 2 भी वेट करेगा और प्रोसेस 3 भी प्रोसेस 1 का वेट करेगा. अब 5 सेकंड तक प्रोसेस 1 का काम हो गया. अब नेक्स्ट बारी आ गई प्रोसेस 2 की. अब प्रोसेस 2 5 से शुरू करेगा 5 सेकंड से, और 8 सेकंड तक, यानी उसको क्योंकि 3 मिनट लगने थे तो वो तब तक वो काम करेगा. और प्रोसेस 3 तब तक वेट करेगा प्रोसेस 2 का कि वो काम मुकम्मल कर ले. नेक्स्ट, अब प्रोसेस 2 जब 8 सेकंड तक काम ख़त्म कर लेगा तब प्रोसेस 3 की बारी आएगी. और क्योंकि हमने कहा था उसे 2 सेकंड लेंगे, बेशक वो बाद में आया लेकिन उसको यानी थोड़ा छोटा टाइम था उसका, लेकिन फिर भी उसको उसकी बारी पर ही काम करने को मिला. फिर प्रोसेस 3 काम करेगा, तो टोटल हमारा टाइम 0 से लेकर 10 सेकंड लगा. सो
سو یہ ہم نے ایگزامپل میں سمجھا تھا. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فرسٹ کم فرسٹ سروس وہ کیا ہے. آل دو فرسٹ کم فرسٹ سروس سمپل ہے اور فیئر بھی ہے کہ جو آئے پہلے پائیں. اٹ ہیز بہت ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج, لیکن اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی. اب فائدے کیا ہیں؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور امپلیمنٹ ہے, آسانی سے پتہ چل گیا پہلے آئے پہلے پائیں. ایز اے پروسیسر سرو ان دا ایگزیکٹ آرڈر دے ارائیو, کہ جیسے وہ آئے ہیں انہیں ارائیو ہو جائے گا, یعنی جس آرڈر میں وہ آئے انہیں کام مل جائے گا. نو پروسیس اسکپ, کوئی بھی پروسیس اسکپ نہیں ہوگا, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ جو شارٹ پروسیس ہوا اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورینٹ میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ نے آرڈر دیا کھانے کا. تو اب کوئی بندہ دوسرا بندہ آیا آپ کے بعد, اس کو صرف پانی کی بوٹل لینی تھی. اب آپ کو ریسٹورینٹ والے نے کہہ دیا, دوسرے بندے کو کہہ دیا کہ نہیں پہلے ہم کھانا بنائیں گے, اور کیونکہ پہلے یہ آئے تھے ان کو ہم کھانا دیں گے پھر ہم آپ کو سروس دیں گے. تو یہ تو پھر وہ پرابلم ہو گئی نا اس بندے کے لیے. تو ویسے ہی شارٹ پروسیس میں ہیو ٹو ویٹ اے لانگ ٹائم, شارٹ پروسیس کو لمبے عرصے تک یعنی ویٹ کرنا پڑے گا. اف دے آر کیوڈ بیہائنڈ لانگر پروسیس, اگر وہ لمبے پروسیس کے پیچھے ہیں. اب اس پروسیس کو ہم کانوے افیکٹ کہتے ہیں, اور یہ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے کہ کانوے افیکٹ ہوتا کیا ہے. کہ کانوے افیکٹ کیا ہے؟ شارٹ پروسیس میں ہیو ٹو ویٹ اے لانگ ٹائم اف دے آر کیوڈ بیہائنڈ لانگر پروسیس, دس از کالڈ کانوے افیکٹ. کہ اس کو لانگر پروسیس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا شارٹیسٹ پروسیس کو, وچ کین افیکٹ دا اوور آل ایفیشنسی آف دا سسٹم. تو کیا ہوگا؟ میں نے جیسے ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دی ہے, تو ریسٹورینٹ پہ بیڈ افیکٹ آئے گا, تو اوور آل جو سسٹم کی ایفیشنسی ہے اس پر افیکٹ ہوگا. اب ڈو یو نو پہ دیکھیں, دا سی پی یو ان یور کمپیوٹر کین سوئچ بٹوین پروسیس ملین آف ٹائم. اب ملین آف ٹائم پروسیس سوئچ ہو سکتے ہیں ایک پروسیس سے دوسری پروسیس ان جسٹ 1 سیکنڈ, ایک سیکنڈ میں. دس ہیپن سو فار, اور یہ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم گانا بھی سن سکتے ہیں, ہم گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ڈاؤن لوڈ فائل بھی کر سکتے ہیں. سارے کام ہم ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. نیکسٹ ہم دیکھیں, آج بھی ہماری لیکچر میں ایکٹیویٹی ہے, اور یہ فرسٹ کم فرسٹ سروس کی ہی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل پڑھی تھی فرسٹ کم فرسٹ سروس کی اسی پر بیسڈ ہے. میتھڈ ٹو ڈیٹرمائن دا آرڈر اینڈ کمپلیشن ٹائم آف پروسیس, یعنی یہ فرسٹ کم فرسٹ سروس ہم نے یوز کیا تاکہ ہم آرڈر کو ڈیٹرمائن کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ کمپلیٹ کب ہوگا یہ پروسیس. اسٹیپس, کنسیڈر دا فالوئنگ پروسیس. اب یہ پروسیس انہوں نے بتا دیا, پہلا پروسیس, دوسرا پروسیس, تیسرا پروسیس. پہلا پروسیس 0 سیکنڈ پر آیا, دوسرا پروسیس 1 سیکنڈ پہ, تیسرا پروسیس 2 سیکنڈ پہ. اب پہلے پروسیس نے کہا کہ ہمیں 4 سیکنڈ کا مجھے کام ہے, دوسرے پروسیس نے کہا مجھے 5 سیکنڈ کا کام ہے, اور تیسرے پروسیس نے کہا مجھے 3 سیکنڈ کا کام ہے. اب کیا ہوگا؟ پہلا پروسیس آیا, اس کو 0 سے لے کر 4 سیکنڈ تک اس کو ٹائم لگا. اب سیکنڈ پروسیس جو آیا اس کو اب ویٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے پروسیس کا کام کمپلیٹ ہو جائے. اور اب 4 سیکنڈ بعد کس کی باری آئی؟ سیکنڈ پروسیس کی, اور اس کو کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ 5 سیکنڈ. تو 4 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 9 سیکنڈ بعد کس کی باری آئے گی؟ تیسری پروسیس کی, اور 9 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12. یعنی ٹوٹل ہمیں 12 سیکنڈ لگیں گے سارے پروسیس کو ہونے پر. اب انہوں نے پوچھا کیا, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ارینج دا پروسیس ان آرڈر, دے ول رن اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ کم فرسٹ سروس میتھڈ. کس طریقے سے ارینج کریں؟ جس آرڈر میں فرسٹ کم فرسٹ سروس میتھڈ یوز ہوتا ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے, جیسے آئیں پہلے پائیں, تو P1 کی باری آئے گی, پھر P2 کی باری آئے گی, پھر P3 کی باری آئے گی. یہ دیکھیں ایگزیکیوشن پروسیس کیا ہوا, پہلے P1 کی باری آئی, پھر P2 کی باری آئی, پھر P3 کی باری آئی. یہ دیکھیں. نیکسٹ بات انہوں نے کیا پوچھی؟ کیلکولیٹ دا اسٹارٹ اینڈ فنش ٹائم فار ایچ پروسیس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ ٹائم بتائیں اور فنش ٹائم بتائیں. اسٹارٹ ٹائم اس کا 0 سیکنڈ تھا, اور اینڈ ٹائم اس کا کیا تھا؟ 4 سیکنڈ تھا. پہلا تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اسٹارٹ ٹائم 0 سیکنڈ, اینڈ ٹائم اس کا کیا ہو گیا؟ 4 سیکنڈ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پروسیس 2. اب 4 سیکنڈ اس نے ویٹ کیا. اب چوتھے سیکنڈ پر اسٹارٹ ٹائم کس کا ہوگا؟ پروسیس 2 کا. پروسیس 2 اسٹارٹ ہوگا 4 سیکنڈ پر, اور اب اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سیکنڈ اسے لگے گا. تو 4 میں جب ہم 5 پلس کریں گے تو ہمارا کیا آ جائے گا؟ 9 آ جائے گا. دیکھیں اسٹارٹ ٹائم اس کا 1 سیکنڈ ہوا, اور اینڈ ٹائم یعنی ارائیول ٹائم اس کا, ارائیول ٹائم کا بھی چھوڑ دیں, 0 سے 4 سیکنڈ اس کو لگے. اسٹارٹ ٹائم اس کا 0 سیکنڈ, فنش ٹائم اس کا 4 سیکنڈ. P2 کی باری کب آئے گی؟
4 سیکنڈ پر. ٹھیک ہے, تو اب 4 اور 5 کو جب ہم پلس کریں گے تو ہمارا کیا آ جائے گا 9 سیکنڈ. پروسیس 2 کو 9 سیکنڈ تک اس کا کام کمپلیٹ ہوگا. اب 9 سیکنڈ پر پروسیس 3 کی باری آئے گی اور اس کو کتنا ٹائم لگنے والا ہے 3 سیکنڈ. تو 9 کو جب ہم 3 سے ایڈ کریں گے تو ہمارا 12 سیکنڈ آ جائے گا. اب انہوں نے اور کیا پوچھا یہ دیکھ لیتے ہیں. اسٹارٹ ٹائم اور فنش ٹائم ہمیں سب کا پتہ چل گیا. آنسر دا کوسچن, وٹ از دا ٹوٹل ٹائم ٹیکن فار آل پروسیس ٹو فنش. ابھی ہم نے بتایا ٹوٹل ٹائم کتنے لگے 12 سیکنڈ. ٹوٹل ٹائم لگے 12 سیکنڈ. نیکسٹ اور کیا بات پوچھی ہے انہوں نے, وچ پروسیس ہیڈ ٹو ویٹ دا لانگیسٹ. سب سے ظاہر ہے تیسرے پروسیس کو سب سے لمبا ویٹ کرنا پڑا نا. کتنے سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا 7 سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا اسے, کیونکہ آیا ہی وہ 2 سیکنڈ پہ تھا. ٹوٹل ہمارے کتنے لگے ہیں 12 سیکنڈ, یعنی 9 سیکنڈ میں سے اسٹارٹ کیا نا. آیا وہ 2 سیکنڈ پہ تھا اور اسٹارٹ اس نے 9 سیکنڈ پہ کیا, تو 9 میں سے 2 گیا, ہمیں 7 سیکنڈ لگے ہیں پروسیس 3. چارٹ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں. پروسیس 1 0 سیکنڈ پر آیا, پروسیس 2 1 سیکنڈ پہ, پروسیس 3 2 سیکنڈ پہ. اب پروسیس 1 کو لگے 0 سے لے کر 4 تک. ٹھیک ہے, پروسیس 2 کو کی باری آئی 4 سیکنڈ پر, اس کو لگے 4 سے لے کر 9 تک, وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا. نیکسٹ پروسیس 3 کی باری آئی, اس کو لگے 9 سے 12 سیکنڈ, تو یہاں پر لکھ دیا. تو سب سے زیادہ ٹائم اس کو کتنا لگا 12 سیکنڈ پہ. اب کیونکہ پروسیس 3 آیا ہی 2 سیکنڈ پہ تھا, تو 2 سے لے کر 12 تک, سوری اس کی باری کب آئی ہے 2 سے لے کر 9 پر اس کی باری ہے, تو 7 سیکنڈ اس کو اپنے ارائیول ٹائم پہ لگے ہیں, ویٹ کرنے پہ لگے ہیں. تو یہ ہماری ٹوٹل جو ہے ایکٹیویٹی تھی, اور اس کو میں نے یہاں پر ایسے ایلیبریٹ کر دیا ہے. آپ یہاں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں, یہ اس کا سلوشن ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر میں مزہ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.